قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ بے پایہ حمد و ثنا خالق لم یزل اللہ رب العالمین جل جلالہ کی بعد ازاں کروڑوں درود و سلام محسن انسانیت سرور انبیاء تاجدار مدینہ حضور سیدنا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس پر کہ جن کے وسیلہ جلیلہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ دین متین عطا فرمایا۔ الحمدللہ رمضان المبارک کی آمد ہے، اور یہ رمضان المبارک کا مہینہ اللہ رب العالمین جل جلالہ کی خصوصی عطا ہے۔ 11 مہینے انسان غفلت میں گزارتا ہے، گناہوں میں گزارتا ہے، لغزشوں میں نکلتا ہے، جس کے سبب انسان کی روح کمزور ہو جاتی ہے اور انسان کا نفس طاقتور ہو جاتا ہے، شیطان اس پر حاوی ہو جاتا ہے، اس کی روحانیت کا غلبہ کمزوری میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ تو پھر اللہ رب العالمین جل جلالہ انسان کو ایک موقع عطا فرماتا ہے کہ وہ 11 مہینے جو انسان کی روح کی کمزوری کے سبب بنے تھے، اور وہ 11 مہینے جو انسان کے نفس کو مضبوط کرنے کا سبب بنے تھے، ان سب کا مداوع 1 مہینے کے اندر کیا جا سکے، اور پھر اسپیشلی طور پر اللہ رب العالمین جل جلالہ انسان کو یہ فائدہ، ایک بینیفٹ عطا فرماتا ہے کہ انسان کو گناہوں کی طرف راغب کرنے والی کوشش اور طاقت، یعنی کہ شیطان کو اللہ تعالیٰ قید کر دیتا ہے۔ جیسے رمضان کا چاند نظر آتا ہے، شیطان قید ہو جاتا ہے، گرفتار ہو جاتا ہے پورا مہینہ۔ اب انسان کو گناہوں کے راستے پر آمادہ کرنے والی کوئی طاقت نہیں بچتی، انسان ذوق کے ساتھ، خشوع کے ساتھ، محبت کے ساتھ، خوف کے ساتھ اللہ کی اطاعت میں یہ مہینہ گزارتا ہے۔ ہاں، اس کے باوجود اگر کچھ لوگ اس مہینے میں گناہوں پر آمادہ رہتے ہیں، کچھ لوگ اس مہینے میں اللہ کی اطاعت اور عبادت میں داخل نہیں ہوتے، تو در حقیقت یہ ان کے نفس کی شرارت ہوتی ہے۔ وہ نفس جو 11 مہینوں میں اتنا طاقتور ہو گیا تھا کہ انسان کو نیکی کے راستے پر جانے نہیں دیتا، اسی نفس کی شرارت ہوتی ہے کہ انسان کو رمضان میں بھی عبادت نہیں کرنے دیتا۔ وگرنہ در حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان المبارک میں بندے کے لیے اسباب متعین کیے ہیں کہ تم میرے راستے پر چل کر آؤ۔ اور قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ بقرہ میں خاص طور پہ اللہ نے ذکر کیا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم۔ فرمایا کہ اے ایمان والو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں روزے اس طرح عطا کیے جیسے تم سے پہلے لوگوں کو عطا کیے تھے۔ اس گمان میں نہیں رہنا، اس تصور میں نہیں رہنا کہ روزے صرف اللہ نے شاید ہمیں ہی عطا کیے ہیں، یہ پابندیاں شاید ہمارے لیے ہیں۔ فرمایا نہیں، تم سے پہلے لوگوں پر بھی یہ ذمہ داری تھی، اور وہی ذمہ داری اللہ نے تمہیں عطا کی ہے۔ مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون۔ اور اس کا مقصد یہ ہے کہ تم نیک ہو جاؤ، تم متقی ہو جاؤ، تم عبادت گزار ہو جاؤ۔ ان نیک مقاصد کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کو رمضان کا مہینہ عطا فرماتا ہے۔ اب یہ جو رمضان المبارک کا مہینہ ہے نا، یہ در حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں گزارنے کا مہینہ ہوتا ہے، نافرمانیوں سے، گناہوں سے دور رہنے کا مہینہ ہوتا ہے۔ اس کو گزارنا بھی اسی انداز میں چاہیے، لیکن جیسا کہ قرآن مجید فرقان حمید میں بھی اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا
کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، روزے کے لیے لفظ صوم استعمال کیا، اور صوم کا معنی ہوتا ہے رک جانا۔ گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے بندہ ایک مخصوص وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ممنوع چیزوں سے رک جاتا ہے۔ صبح سحری سے لے کر افطاری تک اللہ کے حکم کے مطابق بندہ کھانے سے بھی رک جاتا ہے، پینے سے بھی رک جاتا ہے، جماع سے بھی رک جاتا ہے، حالانکہ دیکھا جائے تو یہ ساری چیزیں اس کے لیے حلال ہیں۔ کھانا بھی اس کے لیے حلال، پینا بھی اس کے لیے حلال، صحت مند بھی ہے، پیسے بھی موجود ہیں، کھانا فریج کے اندر بھی موجود ہے، کچن میں راشن بھی موجود ہے، لیکن بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف سے ان حلال چیزوں کے قریب بھی نہیں جاتا۔ اچھا ذرا روزے کے فلسفے کے اندر جا کر تو دیکھیں کہ وہ بندہ مومن، اب ذرا تصور کریں کہ وہ بندہ مومن جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف کے سبب اللہ کے حکم کی تعمیل میں ان حلال چیزوں کے قریب نہیں جاتا جو اس کی دسترس میں ہیں، کھانا بھی حلال، پینا بھی حلال، پیسے بھی جیب میں موجود، راشن بھی گھر میں موجود، فریج بھی سامان سے بھرا ہوا، لیکن بندہ نہیں جاتا کیونکہ رب کا حکم ہے۔ اس کے خوف خدا کی کیفیت کا اندازہ کیجئے۔ سخت گرمی میں شدید پیاس لگی ہوئی ہے اور فریج میں ٹھنڈا پانی بھی موجود ہے، لیکن بندہ پانی نہیں پیتا کیونکہ اللہ نے منع کیا ہے۔ سخت بھوک لگی ہوئی ہے اور کچن میں کھانا بھی دستیاب ہے، انواع و اقسام کی نعمتیں بھی آپ کے دسترخوان پر موجود ہے، بندہ کھاتا نہیں ہے۔ فلسفہ کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ جی اللہ نے منع کیا ہے۔ اب اندازہ کریں کہ روزہ تو اس کیفیت کا نام ہے کہ اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو بھی اللہ کے حکم سے چھوڑ دینا، تو بتائیے کہ جس بندے نے خلوص نیت کے ساتھ روزے رکھے وہ اللہ کی حرام کردہ چیزوں کے قریب جائے گا؟ ایک وہ آدمی جو خوف خدا کی وجہ سے حلال چیزیں نہیں استعمال کرتا، وہ حرام کیسے استعمال کر سکتا ہے؟ لیکن ہمارے ہاں بدقسمتی سے ہوتا یہی ہے کہ پورا رمضان المبارک ہم صبح سے لے کے شام تک بھوکے پیاسے رہتے ہیں، لیکن ہماری مارکیٹ کے اصول وہی ہیں جو 11 مہینے میں چلتے آتے ہیں۔ ہماری تجارت کا اصول وہی ہوتا ہے، ملاوٹ بھی وہاں پر ہوتی ہے، دھوکہ بھی وہاں پر ہوتا ہے، غبن بھی وہاں پر ہوتا ہے، 2 نمبر مال بھی وہاں پر بیچا جاتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے مارکیٹ کے اندر۔ وہ جو پورے 11 مہینے کا شیڈول تھا وہی رمضان المبارک میں بھی چلتا ہے۔ ہمارے خاندان کا، ہماری برادری کا بھی وہی سسٹم ہوتا ہے جو 11 مہینے میں چلتا ہے۔ جیسے ہم غیبت لوگوں کی پورے 11 مہینے کرتے ہیں، 12ویں مہینے میں بھی غیبت کرتے ہیں۔ ہم غیبت نہیں چھوڑتے، جھوٹ نہیں چھوڑتے، چغلی نہیں چھوڑتے، ہم زنا نہیں چھوڑتے، کسی کی برائی ہم نہیں چھوڑتے، لیکن ہم کھانا چھوڑ دیتے ہیں۔ ہم کھانا نہیں کھاتے صرف کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کا حکم ہے۔ تو جھوٹ چھوڑنے کا حکم بھی تو اللہ نے دیا تھا نا، حرام چھوڑنے کا حکم کس نے دیا تھا؟ چغلی کرنے کا، منع کرنے کا حکم کس نے دیا تھا؟ ملاوٹ سے روکنے کا حکم کس نے دیا تھا؟ دھوکے سے روکنے کا حکم کس نے دیا تھا؟ لیکن ہماری توجہ اس طرف نہیں جاتی جناب۔ ہم جو 11 مہینے کا سسٹم ہوتا ہے نا، 12ویں مہینے میں وہی نظام چلاتے ہیں، بلکہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ شعبان کے مہینے میں ہم سارے معاملات کلیئر کر لیں بالکل، تاکہ ہم رمضان میں اللہ کی عبادت کریں گے، اور ہم 11 مہینے میں سارا کچھ نہیں چھوڑتے، 12ویں مہینے میں کھانا پینا چھوڑ دیتے، حالانکہ کیا اللہ تعالیٰ کو ہمارے کھانے کی ضرورت ہے؟ کیا معاذ اللہ اس کے پاس اناج کی کمی تھی کہ 12ویں مہینے میں ہمیں ایک ٹائم کے کھانے کی بھوک دے دی؟ ایسا تو بالکل نہیں تھا، ایسا تو بالکل نہیں تھا نا کہ اللہ رب العالمین کے یہاں معاذ اللہ اناج کی کمی تھی، راشن پانی کی کمی تھی، کس لیے اس نے منع کیا ہمیں؟ اگر بندہ اس فلسفے کی روح کے اندر داخل ہو جائے، اس فلسفے کی گہرائی میں داخل ہو جائے، تو بندے کو سمجھ میں آ جائے گی کہ وہ رب ذوالجلال جو اپنے حکم کی تعمیل میں حلال چیزیں کھانے سے بندے کو منع کر دیتا ہے، وہ حرام کا حکم کیسے دے گا؟ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان المبارک کا ایک روزہ جس بندے نے جان بوجھ کر چھوڑ دیا، اگر وہ پوری زندگی روزے رکھتا رہے تو اس کا اجر مل کر اس ایک روزے کی کفایت نہیں کر سکتا۔ اب اندازہ کریں، ایک روزہ، صرف ایک روزہ، آگے زندگی پتہ نہیں کتنی ہوگی، 40 سال، 50 سال، 60 سال، 70 سال، بندہ کتنا جیے گا؟ اگر پوری زندگی حالت روزے میں رکھ دے
لیکن وہ ایک روزہ جو اس نے جان بوجھ کے چھوڑا تھا اس روزے کا بدلہ پورا نہیں کر سکتا۔ تو اگر صرف ایک حلال کا لقمہ جو بندے کی دسترس میں موجود تھا، بندے کی اپنی محنت کا کمایا ہوا تھا، بندے کی اپنی جیب سے خرچ ہو کر رکھا تھا، اگر اللہ کے حکم سے ناجائز طور پہ بندے نے وہ بھی کھا لیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے کفارے میں پوری زندگی کے روزوں کو قبول نہیں کرتا۔ تو اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام کے راستے پہ جانے سے منع کیا، ہم چلے گئے تو پھر کیا گناہ ہوگا؟ بھئی یہی جرم تھا نا کہ آپ نے رمضان المبارک میں دوپہر کے ٹائم پہ اللہ نے کھانے سے منع کیا تھا، آپ نے کھا لیا، لیکن اس کا کفارہ پوری زندگی کے روزے مل کر بھی نہیں بنتا۔ اگر ایک حلال کا لقمہ جو آپ کی اپنی دسترس میں تھا، آپ نے خدا کی اطاعت کے بغیر دوپہر کو کھا لیا، پوری زندگی کے روزوں کا کفارہ آپ ادا نہیں کر سکتے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس لقمہ حرام سے آپ کو روکا تھا، اگر آپ وہاں پہ چلے گئے تو بتائیے کہ اس کا کفارہ کیا ہوگا؟ منع کیا تھا نا اللہ تعالیٰ نے۔ تو سمجھنے کی حاجت یہ ہے کہ رمضان المبارک کھانے پینے سے رکنے کا نام نہیں ہے۔ اب تیاری کر لیں آپ نے رمضان کیسے گزارنا ہے۔ اللہ کی نعمت ہے، اللہ کی رحمت ہے، 11 مہینوں کے گناہوں کے کفارہ ادا کرنے کا سبب ہے رمضان۔ جب اس کی اتنی برکتیں ہیں تو اس رمضان کی تیاری وقت سے پہلے ہونی چاہیے نا۔ ہم نے کل کو آفس جانا ہوتا ہے، اس کی تیاری آج کر لیتے ہیں۔ ہمیں تنخواہ پہلے کو ملتی ہے، ہم پورے مہینے کا راشن لے کے اپنے گھر میں پہلے ڈال دیتے ہیں، ہم سارے مہینے کی تیاری کرتے ہیں نا۔ تو رمضان کی تیاری بھی ہونی چاہیے۔ تو رمضان کی تیاری میں اپنی ترجیحات کا اندازہ کیجئے کہ آپ کی ترجیحات کیا ہونی چاہیے۔ کیا یہ رمضان ویسے ہی گزرے گا جیسے پچھلے گزرتے گئے؟ کیا اس رمضان میں وہی نظام ہوگا جو ہم نے ماضی کے رمضانوں میں رکھا، یا اس رمضان کو کوئی اسپیشلی حاصل ہوگی، کوئی اسپیشل آپ اس کے اندر پروگرام ترتیب دیں رمضان المبارک کا، تاکہ پتہ چلے کہ اللہ کی رحمت آپ کے پاس آئی تھی اور آپ نے اس کو وصول بھی کیا تھا؟ وگرنہ بندے کے بھوکا رکھنے کا فائدہ تو کچھ نہیں ہے معاذ اللہ۔ اللہ کے پاس اناج کی کمی نہیں ہے، زرعی اجناس کی کمی بھی نہیں ہے، کوئی قلت نہیں ہے، غذائی قلت، پھر اللہ تعالیٰ نے کھانے سے کیوں منع کیا؟ تو اللہ رب العالمین کی اطاعت میں جب بندہ تمام حلال چیزوں کو ترک کر سکتا ہے تو پھر حرام کو کیوں نہیں چھوڑتا؟ اچھا، دوسرا، کچھ عرصے سے جب سے یہ میڈیا کا دور ہوا ہے نا، تو اس وقت سے میں معذرت کے ساتھ عرض کروں گا اگر کسی کو لفظ برا لگے، تو آج سے 15-20 سال پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا، لیکن جب سے یہ میڈیا کا دور ہوا ہے تو رمضان سے 1 مہینہ پہلے 2 مہینہ پہلے جو ہے نا، وہ کھانے پینے کا آئٹم کی ایڈورٹائز اتنی زیادہ شروع ہو جاتی ہے، اور رمضان المبارک میں آپ ٹی وی آن کرتے ہیں نا، 1 گھنٹے کی اگر نیوز کاسٹ آپ دیکھ لیں، ان میں سے 45 منٹ کھانے پینے پہ باتیں ہوتی ہیں، 10-15 منٹ کی باتیں دنیا جان کی ہوتی ہیں۔ گویا کہ رمضان المبارک میں آ کر کھانے پینے کا ٹرینڈ اس قدر زیادہ چلا دیا جاتا ہے کہ لوگوں کی نظر میں شاید انسان جو ہے وہ کھانے پینے والا جانور بن جاتا ہے رمضان کے اندر۔ وہ کیا یہی رمضان تھا؟ اگر ہمارے دسترخوان پر انواع و اقسام کے کھانے نہیں ہوتے، 4 قسم کے فروٹ نہیں ہوتے، فروٹ چاٹ نہیں ہوتی، چنا نہیں ہوتا، پاپڑی نہیں ہوتی، ہمارے پاس مروغن قسم کے کھانے نہیں ہوتے، خوش قسم کی کڑھائیاں ہمارے دسترخوان پر سجی نہیں ہوتی، ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ہمارا روزہ ہی آج کا اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہوا۔ وہ کہاں روزے کی برکت ہے کہ کھجور کے ساتھ افطاری کرنا؟ وہ ایک کھجور ہاتھ میں پکڑے اور بندہ بڑے ذوق اور شوق کے ساتھ مسجد کی طرف رواں دواں کہ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ شکر بجا لانا ہے کہ آج ہم نے سارا دن تیری رضا کی خاطر بھوکے پیاسے رہے، ہم نے تیری اطاعت کی ہے روزہ رکھ کے۔ اب دسترخوان پر اس قدر نعمتیں سجا دی جاتی ہیں کہ جناب ہمارے پاس مغرب کی نماز کا وقت ہی نہیں بچتا، ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا نماز ادا کرنے کا۔ کھانا اس قدر زیادہ پڑا ہوتا ہے کہ اگر ہم بمشکل جلدی کھانا کھا لیں تو نماز آخری ٹائم میں جا کے ادا کرنی پڑتی ہے، اور اس کے بعد وہ سحری جو ایک روٹی کے ساتھ ہوا کرتی تھی یا دہی کے ساتھ یا تھوڑی سی سالن کے ساتھ، اب اس کا تصور بھی ختم ہو گیا۔ اب سحری کی تیاری کے اندر خواتین کو پوری رات جاگنا پڑتا ہے کیونکہ جناب سحر روزہ رکھنا ہے۔ تو ذرا آپ تصور کریں کہ کیا سوشل میڈیا نے اور میڈیا سسٹم نے ہمیں کھانے پینے والا جانور سمجھ لیا ہے کہ وہ بندہ کھاتا چلا جائے گا، کھاتا، افطاری شروع ہوگی، بندہ کھاتا بمشکل عشاء کی نماز کے لیے دسترخوان سے اٹھ کر مسجد میں پہنچے گا، تراویح ادا کرے گا، بعد میں درس میں بیٹھنے کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتا کیونکہ دسترخوان ابھی سجا ہوتا ہے، ہم نے جا کے پھر کھانا ہے۔
کھاتے کھاتے وہیں پہ ہم سو جاتے ہیں، سحری کے ٹائم پہ ہمیں 1 گھنٹہ پہلے اٹھنا پڑتا ہے کیونکہ ہمارے پاس کھانے کے لیے چیزیں بہت زیادہ ہوتی ہیں اور کھانے کا وقت کم ہوتا ہے۔ تو اب ذرا اندازہ فرمائیں کہ ہماری ترجیحات کس طرف چلی گئی ہیں۔ ہم نے روزے کو کھانے پینے کا ذریعہ بنا لیا ہے، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تصوموا تصحوا، فرمایا روزہ رکھ لو تم صحت مند ہو جاؤ گے، روزہ رکھ لو صحت مند ہو جاؤ گے۔ روزہ تو صحت کی علامت ہے، لیکن ہم نے روزے کو بیماریوں کا ذریعہ بنا لیا ہے۔ ہم روزے کے اندر اللہ رب العالمین کی اطاعت کی بجائے پورا دن یہ پریشان رہتے ہیں کہ رات کو کھانے میں دسترخوان پر ہمارے لیے کل سے مختلف آئٹم ہونا چاہیے، جناب فروٹ چاٹ تو بھی کل ہی کھائی ہے نا، آج کچھ اور ہونا چاہیے۔ گوشت کی یہ ریسپی ہم نے ابھی کل بنائی تھی، آج کوئی اور چیز ہونی چاہیے۔ تو خدا را ان چیزوں سے توجہ ہٹائیے، یہ رمضان نہیں ہے اور رمضان کا یہ تصور بھی نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذکر فرماتے ہیں، موقع کی مناسبت سے بڑی حدیث مبارکہ ذرا دیکھیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ جب مجھے بھوک لگتی تھی، کھانے کو کچھ نہیں ملتا تھا نا، تو فرمایا کہ میں ابو بکر صدیق کے دروازے پر گیا اور ان سے جا کر میں نے مسئلہ پوچھا۔ اچھا، ان کی عادت مبارکہ یہ ہوتی تھی کہ جب میں کچھ پوچھتا تھا نا، وہ پہلے کہتے تھے کہ یار آپ کھانا کھاتے ہیں پھر میں بتاتا ہوں۔ کہتے جناب میں ابو بکر صدیق کے پاس گیا، میں نے ان سے جا کے مسئلہ پوچھا، انہوں نے مسئلہ بتا دیا، کھانے کا نہیں پوچھا۔ جب میں مسئلہ پوچھ کے نا تو تھوڑا سا واپس چلنے لگا تو میرے قدم ذرا ڈگمگا رہے تھے، بھوک بہت زیادہ تھی۔ صدیق اکبر نے پیچھے سے آواز دی، پوچھا کہ ابو ہریرہ کیا بات ہے، کھانا نہیں کھایا کیا آج؟ کہنے لگے نہیں یار آج کھانا تھا ہی نہیں میرے پاس اور بڑی شدید کی بھوک لگی ہوئی ہے۔ تو صدیق اکبر کہنے لگے کب سے نہیں کھایا؟ کہتے میں سویرے سے نہیں کھایا تھا۔ ابو بکر کہنے لگے یار میں نے تو کل سے نہیں کھایا، میں نے تو کل سے نہیں کھایا۔ یہ عام کیفیت ہے، روزے کی بات نہیں ہے، یہ عام کیفیت ہے۔ تو کہتے ہیں کہ چلو حضرت عمر کے پاس چلتے ہیں۔ حضرت عمر کے پاس گئے، جا کے ان سے مسئلہ پوچھا تو حضرت عمر نے مسئلہ بتا دیا، اور مسئلہ بتانے کے بعد گھر میں گئے اور چند کھجوریں اٹھا کر آ گئے۔ کہنے لگے یار پورے گھر میں نے دیکھا ہے کھانے میں سوائے ان 4 کھجوروں کے اور کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے گھر میں۔ تو کہتے ہم تینوں نے مشورہ کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گئے، آقا علیہ السلام کے پاس پہنچے اور جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم نے کوئی حدیث سنی۔ تو جب حدیث سنی آقا علیہ السلام سے کھانے کی بات ہوئی تو سرکار نے فرمایا کہ کب سے نہیں کھایا؟ ابو ہریرہ کہتا ہے کہ میں نے حضور کل سے نہیں، آج صبح سے نہیں کھایا۔ ابو بکر صدیق بولے کہ حضور میں نے تو کل سے نہیں کھایا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یار میں نے تو 7 دن ہو گئے کھانا نہیں کھایا۔ کتنے دن؟ 7 دن۔ یہ صبح شام سحری افطاری کی بات نہیں ہے، میں نے 7 دن ہو گئے کھانے۔ فرمایا کہ چلو میرا ایک صحابی ہے بڑی محبت کرتا ہے مجھ سے، جا کے میں اسے کھانے کا کہوں گا نا تو بہترین قسم کا کھانا تیار کرے گا۔ آقا علیہ السلام حضرت ابو الحسن کے گھر میں لے کر چلے گئے، جا کے ان سے کہنے لگا کہ ابو الحسن کھانا میں نے بھی نہیں کھایا، 7 دن ہو گئے، ابو بکر صدیق نے بھی نہیں کھایا، فاروق اعظم نے بھی کھانا نہیں کھایا، ابو ہریرہ نے بھی کھانا نہیں کھایا۔ ہم آج تمہارے پاس آئے ہیں کہ تم ہمارے لیے کھانے کا اہتمام کرو۔ ابو الحسن کہتا ہے کہ حضور میرے تو نصیب جاگے کہ امام الانبیاء میرے گھر میں تشریف لائے، اب تشریف رکھیں۔ گھر میں گئے، بکری کا بچہ ذبح کیا، بیگم کو دیا کھانا بنانے کے لیے، فوراً دوڑے دوڑے اپنے باغ میں گئے، کھجوریں اٹھا کر لائے۔ کہنے لگے کہ حضور جب تک کھانا تیار ہوتا ہے اب کھجوریں کھائیں۔ کھانا تیار ہو گیا، حضور کی بارگاہ میں کھانا رکھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کھانے کا لقمہ لیا نا تو آقا علیہ السلام کی مبارک آنکھوں سے آنسو روانہ ہو گئے۔ تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تعجب سے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا کہ حضور آنسو کیسے؟ اب تو اللہ کا کرم ہے کھانا مل گیا ہے نا، 7 دن ہو گئے تھے بھوکے تھے، اب تو خدا کے فضل و کرم سے دسترخوان پر بڑا خوبصورت گوشت بنا ہوا ہے، بڑا نرم بنا ہوا ہے، اب تو کھانا مل گیا۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ عمر کھانا تو مل گیا ہے لیکن اگر خدا کی بارگاہ میں کل بروز قیامت اس کا حساب ہو گیا تو میں کیا جواب دوں گا؟ تو حدیث مبارکہ میں آتا ہے، فرماتے ہیں کہ حضرت عمر نے وہ روٹی جو ہاتھ میں پکڑی تھی نا وہ دسترخوان پہ رکھ دی اور تعجب سے عرض کیا کہ حضور 7 دن کے بعد کھانا ملے تو اس کا بھی حساب دینا پڑے گا، اس کا بھی حساب دینا پڑے گا۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا ہاں عمر حساب دینا تو پڑے گا، وہ مالک ہے نا، وہ پوچھ سکتا ہے۔ آپ اندازہ فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ انداز کہ 7 دن کے بعد کھانے کا ایک لقمہ مل جائے تو حساب اس کا بھی خدا کی بارگاہ میں ہوگا۔ آپ اندازہ فرمایا کہ رمضان کے نام پر انواع و اقسام کے کھانوں کا حساب ہم کیسے دیں گے اللہ کی بارگاہ میں؟
کہ ہم نے رمضان کو رمضان بنا کے رکھا تھا؟ رمضان تو صلہ رحمی کا نام تھا، رمضان تو دنیا کو چھوڑ کر خدا کی محبت میں غرق ہونے کا نام تھا، رمضان تو اللہ کی اطاعت کا نام تھا، لیکن ہم نے رمضان کو کس انداز میں گزارا؟ تو رمضان المبارک کی ان چیزوں کو چھوڑیے، آپ رمضان میں ابھی سے پلان تیار کریں کہ ہم رمضان میں قرآن کتنا تلاوت کریں گے، ہم رمضان میں نمازیں کیسے ادا کریں گے، رمضان میں نوافل کتنے ادا کریں گے، ہم روزانہ کا ایک شیڈول تیار کیجئے۔ اب 11 مہینوں کا جائزہ لیجئے کہ 11 مہینوں میں خدا نے نعمتیں کتنی دی، ہم نے عبادت کتنی کی۔ اس کے بعد آپ یہ تصور کریں کہ رمضان میں ہم اللہ کی عبادت کتنی کریں گے، ہم نماز تراویح کیسے ادا کریں گے، قرآن پاک کی تلاوت کیسے ادا کریں گے، ہم درس قرآن سنیں گے، ہم درس حدیث سنیں گے، ہم مسجد کو آباد کریں گے۔ اب یہ تیاری کریں رمضان المبارک کی، تاکہ خبر تو ہو کہ رمضان ہماری زندگی میں آیا تھا اور ہم نے رمضان کو گزارا بھی تھا۔ لیکن ہمارے یہاں بدقسمتی سے ماحول یہ بنا ہوتا ہے کہ فجر کی نماز کے فوراً بعد ہمیں نہیں، بلکہ ہمارے پاس تو دعا میں شریک ہونے کا وقت نہیں ہوتا، کیونکہ سونا ہے جا کے ہم نے، ہمارے پاس سونے کا وقت نہیں ہے، کیونکہ رمضان کی راتوں میں ایک اور کیفیت ہوتی ہے کہ کراچی کا ایک ماحول بن گیا کہ رمضان ہم نے جا کے گزارنا ہے راتوں کو۔ اچھا، جا کے گزارنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہم نے قرآن پڑھنا ہے یا اللہ کی عبادت کرنی ہے، کرکٹ کھیلنے میں گزرتا ہے، ٹی وی دیکھنے میں گزرتا ہے، باقی تمام چیزوں میں گزرتا ہے۔ 4 سالوں سے رمضان المبارک میں رمضان کی ٹرانسمیشن کر کے رات کو آنے کا موقع ملتا ہے، کبھی 2 بجے کبھی 3 بجے واپس آ رہے ہیں، دھڑا دھڑ کرکٹ مین روڈز پر چل رہی ہوتی ہیں۔ اگر آپ کو اندازہ کرنا ہو تو اس رمضان کو نکل کے دیکھ لیجئے گا، گلی محلے کوچے سب آباد، لوگ کرکٹ کھیل رہے ہیں، کسی کو رب کو یاد کرنا یاد نہیں ہوتا۔ رمضان کی راتوں کو جاگتے تو ہیں لیکن جا کر خدا کو راضی نہیں کرتے۔ تو اس ماحول کو ختم کریں، رمضان میں رات کو سوئیں جو وقت ملے، اور تہجد کے ٹائم پہ اٹھیں، تہجد کی نماز ادا کریں، سحری کر کے مسجد میں آئیں، مسجد میں باجماعت نماز ادا کریں، اس کے بعد درس قرآن سماعت کریں، اس کے بعد آپ عہد کریں کہ ہم روزانہ 1 سپارہ قرآن پاک کا تلاوت کریں گے۔ آپ مسجد میں بیٹھ کے قرآن کی تلاوت کریں، مسجد سے گھر میں جا کے گھر میں بیٹھ کے قرآن کی تلاوت کریں، اذان ہو جائے گھر میں سنت ادا کریں، مسجد میں تیاری کر کے آئیں، اپنے گھروں میں بھی عبادت کریں، مسجد کے اندر بھی عبادت کریں، تاکہ خبر ہو کہ رمضان گزرا تھا ہماری زندگی سے۔ تو رمضان المبارک کی تیاری رمضان کے آنے سے پہلے کریں۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ صراط مستقیم پر استقامت عطا